سامنے رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ علامہ محمد اقبال نے فقط انسانیت کے کیس کو پوری کائنات، پورے سولر سسٹمز، پوری نیبیولاز کے آگے کیسے پریزرو کیا، اور پوری دنیا میں جتنی بھی جاندار مخلوقات ہیں، خواہ وہ مادی ہوں غیر مادی ہوں، ان سب کو آواز دے کر بلایا اور کہا دیکھو کوئی ہے اس انسان جیسا، کوئی ہے اس جیسا۔ تو اس کا شعر نمبر 1 ہے علامہ محمد اقبال: اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ اے اللہ، میرے اندر اتنے غم ہیں کہ اب آہیں نکل رہی ہیں، میں انصاف کا منتظر نہیں ہوں، نہ انصاف چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میری آہیں سن لی جائیں۔ میں نے وہ جو ذمہ داری اس کائنات کو چلانے کی اٹھائی تھی، وہ جو فری ول کا بوجھ میں نے اٹھایا تھا، جو پہاڑوں نے اور تمام جن کے سامنے آپ نے دیا اور یہ سب بھاگ گئے تھے، میں نے اس کو لے کر جو پوری کائنات کو آباد کیا ہے، دنیا کو آباد کیا ہے، اس آباد کرتے ہوئے مجھے کئی چوٹیں لگی ہیں، زخم آئے ہیں، ان کی وجہ سے میرا دل، میری آنکھ نم ہے، میرے دل میں اب درد ہے، تو میری کچھ آہیں ہیں وہ سن لیجئے۔ یہ مشت خاک، یہ سرسر، یہ وسعت افلاک، کرم ہے یا کہ ستم تیری لذت ایجاد۔ میں مٹھی بھر خاک کا بنا ہوا اور یہ افلاک، آپ کبھی انسان کو ان کمپیریزن ٹو دا یونیورس دیکھیے، ہم قابل ذکر بھی نہیں ہیں۔ آپ کبھی غور سے دیکھیے کہ اگر ایک چھوٹا سا تنکا آنکھ میں چلا جائے تو پوری کی پوری آنکھ ناکارہ ہو جائے، گلا خراب ہو جائے تو لگتا ہے پوری زندگی کا کوئی مقصد نہیں۔ مٹھی بھر نازک، یہ سرسر، یہ وسعت افلاک، اور اتنا بڑا آسمان میرے سر کے اوپر۔ کوئی اور مخلوق ہے جو اس جانتی بھی ہو کہ آسمان کیا ہے، اور اس طرح دیکھ کر پھر بھی پر امید رہے، اس سے ڈرے نہ، اس کے بھار کے نیچے نہ آ جائے۔ کرم ہے یا کہ ستم تیری لذت ایجاد۔ اے اللہ، یہ جو دنیا تو نے تخلیق کی ہے، کیا یہ کرم ہے یا کہ ستم؟ اچھا یہ کرم ہے، کرم ایسا ہوتا ہے، دیکھیں لوگوں پر کیا بیماریاں ہیں، کیا مشکلات، معاشی، سماجی، نفسیاتی، جسمانی، کوئی ایک جنگ ہو تو ہم بتائیں، اس کو کرم کہنا ہے؟ اب یہ دیکھیں علامہ محمد اقبال کا شکوہ خدا سے ایسے کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ کا پہلے سے زیادہ عاشق بنا دیتے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ساری کائناتوں کے بوجھ اٹھانے کے لیے اس آدمی کو جسم دیا جو 2 فٹ اڑ نہیں سکتا، مگر پوری کائنات جو تیر رہی ہے ایبس میں، اس کا بوجھ اس کے پاس ہے۔ کرم ہے یا کہ ستم تیری لذت ایجاد، ٹھہر سکا نہ ہوائے چمن میں خیمہ گل، یہی ہے فصل بہاری، یہی ہے باد مراد۔ بہار بڑے فخر کے ساتھ آئی اور اس نے پورے خیمے لگائے رنگوں کے، پھولوں کے، ایسے لگا کہ پورے پھولوں کا ایک شہر آباد ہو گیا میرے باغ میں، مگر پھر ایک ہوا چلی اور سب کو اکھاڑ کے رکھ دیا، سارے پھول مرجھا گئے، پھر خزاں آ گئی، پھر رنگ چلے گئے، سب پھول مر گئے۔ پھر بھی انسان امید لگائے، تیری کائنات کا کاروبار آگے بڑھائے چلا جا رہا ہے، گو کہ اس نے ایک اپنے سے لور مخلوق کی موت دیکھ لی کہ جو پورے شکوہ کے ساتھ ایسے بڑی جمال کا یا رنگوں کی پوری کائنات انسان کے آگے رکھی اور مرجھا گئی۔ عجب ہے، انسان کا حوصلہ تو دیکھ کہ وہ پھر بھی اعتبار کر رہے اسی کائنات پر، گو وہ جانتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول کہ اس کا کفن آ چکا ہے، پھر بھی وہ جینے کی لگن کم نہیں کر رہا ہوتا۔ اور کیا ہے انسان ہونا؟ اور یہیں پر آپ وہ حصہ بھی یاد کر سکتے ہیں، ہم نے اپنے اسی یوٹیوب چینل پہ ایک ویڈیو بنا رکھی ہے جہاں ہم نے شامل کیا ایلیٹ کا شعر کہ اپریل از دا کرولسٹ منتھ، اپریل سب سے ظالم مہینہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں بہار آتی ہے، اور بہار دھوکہ دیتی ہے ان رنگوں کو جو زمین کے نیچے چھپے بیٹھے تھے، ان کو کہتی ہے آؤ باہر، زندگی تمہیں چکھاؤں، وہ باہر آتے ہیں تو انہیں کہ فنا کے سپرد کر کے خزاں لے آتی ہے۔ کہ اس کو کرم کہیں، وہ جو اقبال نے پہلے کہا کہ یہ میں مٹھی بھر خاک کا بنا ہوا انسان، اور یہ کائنات، یہ آندھیاں، یہ طوفان، یہ سمندر، یہ آسمان، یہ بیاباں، اور میں اکیلا جو پانی ذرا زیادہ پی لے تو اس کو مطلب کہ کائی آ جاتی ہے، آنکھ میں اتنا سا تنکا چلا جائے تو دیکھنا تو دور ہوتا ہے، پوری طبیعت پیروں تک درد جا چکا ہوتا ہے۔ نزاکت کچھ ایسی ہے اور ذمہ داری کچھ ایسی ہے۔ اقبال آگے فرماتے ہیں قصوروار غریب الدیار ہوں لیکن تیرا خرابہ فرشتے نہ کر سکے آباد۔ قصوروار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، یہ دیکھیں ہمارے گناہ کا مطلب یہ تو ہم میتھولوجیکلی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ ہم سب کے ساتھ وہ گناہ کا ٹکڑا جڑا ہوا ہے،
یہ مطلب کہ یہ تو معنی کے لیے کیا ہے ہم جانتے ہیں، ساؤنڈ باکس ہے، مگر سمجھانے کے لیے کہ ہر وقت وہ گناہ کا احساس ہمارے ساتھ ہے کہ ہم گناہ کیے کر لیا کسی نے تو ہم نیچے آ گئے، اور اب ہم سب اس مشکل سے گزر رہے ہیں، اور غریب الدیار ہیں، مسافر ہیں، اجنبی ہیں، چل رہے ہیں۔ لیکن مسافر ہوتے ہوئے دیکھیں میں نے آپ کی کائنات کو کیسے رہنے کی جگہ بنا دیا۔ مسافر تو گھر ہی نہیں بناتا، مسافر تو 2 اینٹوں کا چھپڑ نہیں ڈالتا، کاشانہ نہیں بناتا۔ ہم نے تو آپ کی کائنات کے سب سے حسین سپاٹ کو اگر چنا جائے تو ارتھ کو بنا دی، گو کہ ہم سب مسافر ہیں، سب مر رہے ہیں۔ اب اگلا مصرع دیکھیں، تیرا خرابہ فرشتے نے کر سکے آباد، یہی ذمہ داری فرشتوں پر ڈلتی تو کیا ایسے آباد کر لیتے کہ ہر لمحے سانس لیتے ہوئے، مسکراتے ہوئے، آگے بڑھتے ہوئے بھی موت کی طرف جا رہے ہیں، بوڑھے ہو رہے ہیں، پھر بھی اس کائنات کو ایسا رنگین اور پرشوق رکھا ہے کہ ہر آنے والی نسل اس میں خوشی خوشی زندگی بسر کر سکتی ہے۔ کرم ہے یا کہ ستم تیری لذت ایجاد، اب بتائیے، اور پھر اب یہ بتائیے کہ ہم قصوروار ہیں، غریب الدیار ہیں، لیکن تیرا خرابہ فرشتے نہ کر سکے آباد۔ یہ ان سے آباد نہیں ہونا تھا۔ یہاں جو مشکل چاہیے، جو جذبہ چاہیے، جو موت اور زندگی کے کھیل کے درمیان ایک جذبہ مل رہا ہے، وہ صرف ہمارے پاس تھا۔ اب یہ مصرع شعر مجھے بہت پسند ہے، میری جفا طلبی کو دعائیں دیتا ہے وہ دشت سادہ، وہ تیرا جہان بے بنیاد، اور میری محنت کو دعائیں دے رہی ہے تیری زمین، یہ مٹی، یہ درخت، یہ بہاریں، یہ گھاس، یہ پھوس، یہ پھول، یہ کانٹے، اور یہ مٹی سے بنی ہوئی زمین مجھے دعائیں دیتی ہے۔ کون سی مٹی، کون سی زمین؟ جو جہان بے بنیاد ہے۔ اب یاد کریں یا فرانز کافکا کو، البرٹ کامو کو، جان پال سارتر کو، جو یہ درست کہتے گئے کہ بالکل بے مقصد ہے، یہاں معنی ڈھونڈنا بے وقوفی ہے، اور معنی جو دے رہا ہے وہ سب سے بڑا دھوکہ دے رہا ہے۔ تو پھر بھی ہم نے ایک ایسی زندگی بنائی ہے کہ ہم نے اسکولوں کے نظام، کالج کے نظام، معاشی نظام، آفس جانا، زندگی، شادی، تقریبات، پورا ایک کھیل رچا دیا۔ پنجابی میں کہتے ہیں نا، چل میلے نو چلیے، پورا میلہ لگا دیا ہم نے یہاں۔ تو رونق یہاں بات کر دی، میلہ لگا دیا، پوری یونیورس کا میلہ زمین پر ہو رہا ہے۔ تو تیری زمین مجھے دعائیں نہ دے گی کہ اگر میں نہ ہوتا، اس کے پاس تو بیچنے کو ایک شے نہ تھی، اور اب اٹ از دا گریٹسٹ، بلوسٹ، گرینسٹ، موسٹ کریٹو پلانٹ، جہاں شاعری، تھیٹر، احساس، محبت ہو رہی ہے۔ خطر پسند طبیعت کو سازگار نہیں وہ گلستان کے جہاں گھات میں نہ ہو سیاد۔ میری طبیعت کو خطرے پسند ہے، میں اس باغ میں زندہ نہیں رہنا چاہتا جہاں پر شکاری گھات لگائے مجھے ڈھونڈ نہ رہا ہو۔ اچھا کیا آپ نے جنت سے نکال دیا، ادھر تو کوئی خطرہ ہی نہیں تھا۔ یہاں خطرات ہیں، ہر لمحے آگے بڑھنا ہے، ہر لمحے کسی شے سے جھگڑنا ہے، اور اس وجہ سے میں چوکنا رہتا ہوں۔ چوکنا رہنے سے مجھ میں جو آئیڈیا آتا ہے وہ آئیڈیا آف موومنٹ ہے، وہی خود ہی کی بنیاد ہے۔ آگے بڑھو، اٹھو، خود سے آگے نکلتے رہو، جو پایا اس کو چھوڑتے رہو، کیونکہ یہاں کوئی نہ کوئی شکاری بیٹھا ہوا ہے میرے انتظار میں، اور وہی شکاری مجھے جینے کی تمنا اور دے رہا ہے۔ تو اچھا کیا جنت سے بھیج دیا، وہاں کوئی شکاری نہیں تھا جو مجھے اتنا چوکنا رکھتا، مجھے آن دا ٹوز رکھتا، باں پار رکھتا، مجھے ہر وقت آگے بڑھنے اور چلنے کی تلقین کرتا رہتا، مجھے ہر وقت اٹینٹیو رکھتا۔ بہت شکریہ کہ اس گلستان میں کم از کم وہ ابلیس پھر رہا ہے میرا شکار کرنے کو، اور اب میں اس کا شکار کروں گا۔ اقبال۔ اور خطر پسند طبیعت ہے انسانوں کی، مطلب کہ آپ دیکھیں کبھی پرانا میچ لگاؤ، ہائی لائٹس لگی ہوں، ہم دیکھتے تو نہیں، ہمیں وہ جو ہار اور جیت کی کشمکش دیکھنے کا مزہ آتا ہے وہ بہت اچھا ہے۔ وہ خیر و شر کی جنگ کو چنتے ہوئے جب خیر کو چنتے ہیں، اسی میں تو جنت ہے۔ ورنہ اگر جنت میں بیٹھے ہوتے تو کون اللہ کو نہ مانتا، کون عبادت نہ کرتا، یہیں پر تو سارا امتحان ہے۔ اور آخری شعر، مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں، انہی کا کام ہے جن کے حوصلے ہیں زیاد۔ اور یہ ورلڈ آف پیشنز آپ کے فرشتوں کے بس کی نہیں تھی، جو ان سے نہیں ہونا تھا۔ یہاں پر وہ جذبہ چاہیے تھا جو کسی اور مخلوق کے پاس نہیں، یا وہ حوصلہ چاہیے تھا جو کسی اور مخلوق کے پاس نہیں تھا۔ ہوتا تو یہ لے لیتے فری ول کا بوجھ جب آپ دے رہے تھے، جب پہاڑوں نے کہا کہ ہم ریزہ ریزہ ہو جاتے، تو انسانوں نے چن لیا۔ اور دیکھ لیں
کہ ہم آپ کی کائنات کو ابھی تک آباد رکھیں. گو کہ کتنے روز قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے بھی ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے، ہم اعتماد کر رہے ہیں. ہم اتنی بیماریاں، اتنی مشکلات، اتنی معاشی مشکلات دیکھتے ہوئے بھی اللہ اکبر کہنا پسند کر رہے ہیں. تو مقام شوق قدسیوں کے بس کا نہیں، یہ ان سے ہونا بھی نہیں تھا. یہاں وہ محبت، وہ جذبہ چاہیے جو ان کے پاس نہیں ہے. تو ان کے پاس وہ حوصلہ نہیں ہے جو چاہیے ہوتا ہے کہ آپ اپنے کسی قریبی کو مشکل میں دیکھتے ہوئے بھی ایمان اپنا کمزور نہیں ہونے دیتے. وہ جو حوصلہ درکار ہے وہ صرف آدم کے پاس ہے، کیونکہ آدم ہر شے سے زیادہ اپنے آپ کو اللہ کا عاشق بنا کے چھوڑتا ہے.